انسان کے چہرے، انسان کے منہ، انسان کے کان کے اندر اللہ رب العزت نے 3 طرح کی رطوبتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے رطوبتوں کے مختلف ذائقے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کے کان کے اندر جو رطوبت رکھی ہے اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اور اگر یہ ذائقہ میٹھا ہوتا تو جب بھی انسان سوتا تو زمین کے کیڑے رینگتے ہوئے انسان کے کان کی طرف آتے اور کان کے اندر داخل ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے کان کی رطوبت کو کڑوا رکھا، اس وجہ سے انسان کے کانوں کی سماعت محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح انسان کے منہ کے اندر کی رطوبت یہ نہ تو نمکین ہے اور نہ ہی میٹھی ہے۔ اگر یہ نمکین ہوتی یا پھر یہ میٹھی ہوتی تو پھر انسان جو طرح طرح کے چیزیں کھاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتا ہے، تو ان کے اصل ذائقے تک کبھی بھی نہ پہنچ سکتا۔ انسان کبھی یہ محسوس نہ کر سکتا کہ یہ چیز نمکین ہے یا یہ پھر یہ میٹھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ کے اندر ایسی رطوبت رکھی ہے کہ جو نہ تو میٹھی ہے اور نہ ہی نمکین ہے، نہ ہی اس کے اندر کڑواہٹ ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے منہ کے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی جتنی اچھی سے اچھی پکی ہوئی ڈش ہو وہ آپ کو اپنا لطف اور اس کا جو مزہ ہے وہ آپ کو نہیں دیتی۔ اور اسی طرح انسان کی آنکھ کے اندر کا جو پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نمکین رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی آنکھیں صاف رہتی ہیں، انسان کی آنکھیں دباؤ کو برداشت کر سکتی ہیں، یہ لائٹ کی ریفلیکشنز کو برداشت کر سکتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے پیدائش کے اوپر غور کرے کہ ہم نے اس کی پیدائش کے اندر، اس کے جسم کے اندر کتنی ہی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جس سے یہ ہمیں پہچان سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین اندازے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی پیدائش میں، اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے اندر غور کرے، فکر کرے۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی جھلک اسے نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نظر آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔